اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کی پوری زندگی میں کبھی بھی آپ کے بارے میں برا نہیں سوچا؟ میں یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ کسی ایسے انسان کو نہیں جانتے ہوں گے۔ اس نے کبھی بھی آپ کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں سوچا۔ وہ کبھی آپ کے بارے میں نا امیدی کی سوچیں نہیں رکھتا اور کبھی بھی آپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا۔ خدا آپ پر اعتماد کرتا ہے، وہ آپ کے بارے میں پر امید ہے اور آپ کے مستقبل کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس کہ آپ کتنی مرتبہ اسے بگاڑتے ہیں، خدا پھر بھی آپ کے ساتھ کام کرنے اور آپ کو ایک اور موقع دینے کو راضی ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو وہ آپ کو ایک اور موقع دے گا۔ یوحنا 16:24 یہ بہت خوبصورت ہے۔ اب تک تم نے میرے نام سے، یعنی جو کچھ میں ہوں، اسے پیش کرتے ہوئے کچھ نہیں مانگا۔ مانگو یا مانگتے رہو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی، شادمانی اور مسرت پوری یا مکمل ہو جائے۔ ہم ان پروگراموں میں ایک پورا پیغام اس بات پر کریں گے کہ کس طرح ہم خدا سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا برائے فروخت نہیں ہے۔ آپ اچھے اعمال سے اسے خرید نہیں سکتے۔ ہم اچھے کام اس لیے نہیں کرتے کہ خدا ہم سے پیار کرے، بلکہ ہم اس لیے اچھے کام کرتے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ مجھے یہ بات پسند ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ہر وقت اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے خدا سے کہیں کہ ان کا خیال رکھے، اس چیز کو حاصل کریں اور اپنے کام کریں اور روزمرہ زندگی سے لطف اٹھائیں۔ آمین۔ اگر آپ اس بات سے فکر مند ہیں کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں بند ہونے جا رہی ہے اور آپ بے روزگار ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں فکر آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے لیے دعا کریں۔ اس بات کا یقین کریں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ بھروسہ رکھیں کہ اگر آپ ملازمت سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو اور دے دے گا، اور پھر اپنی زندگی کے ہر دن سے لطف اٹھائے۔ جب آپ کے پیارے اپنی زندگی میں کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں جسے وہ حل نہیں کرتے، میں نے کہا جب آپ کے پیارے کسی ایسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں جسے وہ حل کرنا نہیں چاہتے، تو فکر کرنے کے بجائے یا جو وہ کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں سکتے وہ کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ کسی کو خدا سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کس حد تک چاہتے کہ وہ ایسا کریں، لیکن آپ انہیں خدا سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دعا کریں اور اپنی فکریں اس پر ڈال دیں۔ دراصل اس طرح آپ ان کی زیادہ مدد کریں گے بجائے اس کے کہ آپ ان کے سامنے منادی کریں جو وہ سننا بھی نہیں چاہتے۔ اور جب وہ آپ کو زندگی سے لطف اندوز ہوتا دیکھیں گے تو آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، اور کچھ کو ابھی بھی بھروسہ نہیں۔ میں جانتی ہوں، میں بھی بچانے والی ہوں، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے بالآخر میں نے کیا جانا؟ یہ سنیے، یسوع نے اپنی 3 سالہ خدمت میں ہر جگہ جا جا کر یہ نہیں کہا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ او پلیز مجھے اپنی مدد کرنے دیں، آپ کی زندگی تو مکمل طور پر بے ترتیب ہے۔ نہیں، آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ بائبل کہتی ہے کہ جتنے اس کے پاس آئے، سنیے، جتنے اس کے پاس آئے اس نے ان کی مدد کی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی پر 4 سال سے کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی مدد نہیں کر پائے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ مدد پانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ پہلے سے بھی زیادہ خرابی میں جائیں۔ ٹھیک ہے، خیر میں آپ کو بہت سی وجوہات بتا سکتی ہوں کہ ہم زندگی سے لطف اندوز کیوں نہیں ہوتے، اور ان میں زیادہ تر پر اس ہفتے کے اختتام سے پہلے بات کروں گی، لیکن خدا کی یہ مرضی کہ آپ زندگی کے ہر ایک واحد عام دن سے لطف اندوز ہوں۔ خیر کاش میرے پاس جوائس جیسی منسٹری ہو۔ مجھے شک ہے، شاید آپ کو یہ حصہ پسند آئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بنسبت عام زندگی کے کاموں کے جن کا میں ہر روز سامنا کر رہی ہوتی ہوں، یہاں میں نہایت ہی کم لمحوں کے لیے ہوتی ہوں۔ آمین۔
اور آخر میں یوحنا 17:13. اب یہ بات ہے جو زندگی سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں تمام حوالہ جات میں سے میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے کہ میں اسے آپ کے لیے پڑھتی ہوں. یوحنا کی کتاب میں ہے، اور غالباً کسی بھی اور شاگرد سے زیادہ یوحنا کا یسوع کے ساتھ گہرا اور قریبی رشتہ تھا. یہی وہ شاگرد تھا جو کہا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت یسوع کے سینے کا سہارا لے کر بیٹھا تھا. آپ جانتے ہیں کہ کیسے وہ گدیوں پر تقریباً لیٹ کر کھانا کھاتے تھے. مجھے یہ آئیڈیا پسند آیا ہے کہ لیٹ کر کوہنی کے بل اٹھ کر کھائیں. اور یوحنا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، میں یقینی طور پر کہہ سکتی ہوں کہ پطرس اس بات سے خفا ہوا ہوگا. میرا مطلب ہے کہ اس نے کتاب لکھی کہ خود کو وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا لکھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس سے محبت کی جاتی ہے. میں نے کہا وہ جانتا تھا کہ اس سے غیر مشروط محبت کی جاتی ہے. وہ جانتا تھا کہ وہ عزیز ہے، اور وہی ہے جس نے روزمرہ زندگی سے لطف اٹھانے کے بارے میں لکھا. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جاتی ہے اور آپ اس لفظ میں تحفظ محسوس کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اعتماد ملتا ہے اور آپ ہر وقت خوف میں زندگی بسر نہیں کرتے. لہٰذا آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے محظوظ ہونا شروع کر دیتے ہیں. خیر دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ سب باتیں ایک ہی باب میں ہیں. یوحنا 17:13 آخری آیات. لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں، یسوع نے کہا، اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں جب ابھی میں یہاں دنیا میں موجود ہوں، تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو، تاکہ وہ مکمل شادمانی کا تجربہ کریں. یہ مسرت ان میں کامل طور پر پوری ہو. یہ شادمانی نظر آئے جو ان کے دلوں کو خوشی سے اور شادمانی سے بھر دے. واو، کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں. جب یہ ختم ہو جائے گا تو میں کیا ہی خوش ہوں گا. میں یہ کرنے سے بہت ڈرتا ہوں. جب ہو جائے گا تو میں خوش ہوں گا. لیکن دیکھیں، کسی اور وقت نہیں. خدا ہمیں ابھی خوش دیکھنا چاہتا ہے، کسی اور وقت نہیں. میں جانتی ہوں آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ میں خوش ہوں. خیر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان سب کے درمیان خدا میں مسرور ہوں گے تو کام کرنے کا مطلب بالکل ہی بدل جائے گا، کیونکہ اب آپ یہ خدمت اسے اپنی قربانی کے حصے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جس چیز کے مالک ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنی کار کو دھوتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، گھاس کاٹتے ہیں. ہمیں ان سب کاموں کو خدا کی خدمت کے مترادف جاننا ہے. جو کچھ اس نے ہمیں دیا اس کی جگہ یہ شکر گزاری کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں اس کا خیال رکھنا اس کی شکر گزاری کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی قدر نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ارد گرد سب کچھ ٹوٹا اور بکھرا ہوا ہے. آپ کے جذبات کے لیے شکریہ. کل جب آپ گھر جائیں تو الماری کو بڑی خوشی سے صاف کر سکتی ہیں. اوہو، خداوند کی میں تیرے لیے کر رہی ہوں. ہالےلویا. او خدایا، میرے خیال میں شادمانی سے متعلق تعلیم بہت ضروری ہے. اس سیمینار میں شرکت کے بعد ایک عورت نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اسے اس کی زندگی سے لطف اٹھانے کی اجازت دی. شاید آپ سب ایسے نہ ہوں، لیکن میں تصور کرتی ہوں کہ آپ میں سے جو آج یہاں موجود ہیں یہی بات سوچ رہے ہوں گے. کیا واقعی میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتی ہوں؟ جی ہاں. اب وائز، آپ جانتے ہیں سلیمان نے اسے تحریر کیا جو کہ دنیا میں عقل مند ترین انسان تھا، گرچہ اس نے بھی بے وقوفانہ کام کیے جن کو میں ابھی تک پورے طور پر سمجھ نہیں پائی. تاہم اس نے کچھ واقعی حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں. اور وائس کی مختصر سی کتاب میں اس نے 4 مرتبہ اس انتہائی اہم موضوع پر بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خوش ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے کام سے لطف اندوز ہوں.
میرے خیال میں بعض دفعہ ہم اذیت پسندی کے عادی ہو جاتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسی حالت میں لے جاتے ہیں جہاں ہر وقت ہم پریشان حال ہو، ہمارے پاس ہر وقت بڑبڑانے کو کچھ ہو۔ میرے پاس کرنے کو کتنے زیادہ کام ہے، میں جو کچھ بھی کروں کوئی بھی اسے خوش نہیں ہوتا، میں اس قدر مصروف ہوں۔ خیر میرے پیارو، آپ نے اپنا طرز عمل خود بنایا، اگر آپ کو یہ ناپسند ہے تو اسے بدل ڈالو۔ نہ کہنا سیکھیں، کچھ لوگوں کو نہ کہیں اور کچھ چیزوں کو نہ کہیں۔ آپ کے بچوں کو وہ سب کچھ نہیں کرنے کی ضرورت جو وہ چاہتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں وہ جانا چاہتے ہیں جانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہفتے میں 5 اسپورٹس پر یا 12 پارٹیز پر نہیں جائیں گے تو مرنے اسرائیل۔ بہت سے لوگ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ سارا دن الجھا سا رہتا ہے اور اس کے دن کے آخر میں انہیں کچھ یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے آج کیا کیا۔ اگر آپ کے پاس سانس لینے کا بھی وقت نہ ہو تو آپ اپنی زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہ کام آپ کر رہے ہیں جس سے آپ کو نفرت ہے اور آپ اسے کرنا نہیں چاہتے اور صرف کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اسے کرتے جانے، تو آپ اپنی زندگی سے محسوس نہیں ہو سکتے۔ انہیں ناراض نہیں کر سکتے تو آپ غصے میں پاگل ہو رہے ہیں اور اسے گھر میں کسی اور پر نکال رہے ہیں۔ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خوشی محسوس نہیں کر رہی۔ یہ آپ کی سب سے بڑی مشکل ہے کہ آپ اپنی زندگی احساسات کے مطابق گزارتے ہیں۔ میں شادمانی ہوں گی۔ ایک دن جب میں اس معاملے میں سے خود کو نکالنا چاہ رہی تھی تو میں اپنے گھر میں پھرتے ہوئے اپنی پوری آواز سے چلاتی ہوں، میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا سیکھوں گی۔ آپ میں سے کچھ پہلے ہی ہیں لیکن میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ وائس 2:24۔ سوچا کہ یہ بات بتاتی جاؤں کیونکہ آپ 4 بار سنیں گے کہ اس سے بہتر کچھ نہیں کہ انسان کھائے اور پیے۔ میں برتن دھونے کو تیار ہوں اور میں سے لطف اندوز ہوں گی۔ میں ٹریفک میں گاڑی ڈرائیو کرنے لگی ہوں، میں سے لطف اندوز ہوں گی کیونکہ یسوع میری گاڑی میں میرے ساتھ ہے۔ اصل سچائی یہ ہے کہ ایسا نہیں۔ آپ اپنے مسائل کی وجہ سے اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، بلکہ ان مسائل کے متعلق آپ کر سکتے۔ لیکن آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ ایک اداس مسیحی دراصل ایک کھلا تضاد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ گاڑی چلانے سے نفرت ہے، مجھے اسٹور پر جانے سے نفرت ہے، برتن دھونے سے نفرت ہے، گھاس کاٹنے سے نفرت ہے۔ او خدا کا شکر ہے آج جمعہ ہے۔ نہیں ہوئے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم اس پیغام کا مطلب سمجھ جائیں تو ہمیشہ چھٹیوں کی طرح زندگی سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ کلام کیا ہی بھلا ہے۔ وائس 4 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ اور میں نے پھر کر دنیا کے بطلان کو دیکھا اپنی ایک خاص شکل میں۔ اس کے پاس رشتوں کو قائم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے لکھا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اگر آپ سارا پیسہ جمع ہی کر لیں گے تو آپ خوش نہیں ہوں گے کیونکہ آپ مستقبل سے خوفزدہ ہوں گے۔ اگر آپ سب خرچ کر واقعی شہید ہو سکتے ہیں۔ میں ہی ہر وقت سب کے لیے سب کچھ کرتی رہتی ہوں، یہاں سب کچھ میں ہی کرتی ہوں، میں ہی سارا دن کام کرتی ہوں، باقی کوئی کچھ نہیں کرتا۔ خیر آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی کبھار رک کر آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں تو شاید آپ دگنا کام کر سکیں۔ آمین۔ چھوڑے بہنوں، تھوڑا آرام کرو، مینیکیور کروائیں، پیڈیکیور کروائیں۔ آمین۔ کسی کو ان پیروں کو رگڑنے دیں۔ آمین۔ آپ کہیں گے یہ کس طرح کی منادی ہے؟ یہ اسمارٹ منادی ہے۔ کام اور صرف کام ہمیں ایک بے مزہ شخص بنا دیتا ہے۔ او میرے خدا، مجھے آپ کو ڈیو کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے۔ میں نے سوچا مجھے کچھ ایسا ملا ہے جس سے انہیں ایک چھوٹا سا دورہ پڑ جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے سنانے کے لیے ایک اچھا پیغام مل جائے گا، اور بتاؤں گی کہ ڈیو کو کس طرح غصے کا دورہ پڑا۔ باتھ روم سے نکلنے سے پہلے انہیں یہ کہتے سنا کہ میں 1 منٹ میں جا کر اپنی دہی لے کر اسے مزے سے کھاؤں گا، اور میں نے سوچا
اور میں نے سوچا کہ جا کر انہیں بتاؤں کہ میں ان کے لیے مدد کرنا چاہ رہی تھی، اسے ان کے لیے تیار کر رہی تھی، لیکن غلطی سے یہ فرش پر گر گئی اور اس پر میرا پاؤں آ گیا. چاہ رہی تھی اور یہ مجھ سے فرش پر گر گئی اور اس پر میرا پاؤں آ گیا، یہ بالکل خراب ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اور پھر یہ تیار تھے کہ باہر آ کر میرے ساتھ فرش صاف کروائے، اور میں ایسے تھی. واقعی میرا مطلب ہے واقعی میں تو آپ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہنے والی تھی، لیکن اب میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ کتنے کمال کے شخص ہیں. اور میں نے کہا اچھا آپ مجھ سے بہتر ہیں، کیونکہ شاید میں یہ کہتی ہوں یہ تم نے خود کیا ہے، تم میرے دہی پر پاؤں کیسے رکھ سکتی ہو. خیر یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایسا تھا بھی کیونکہ میں روزمرہ کی زندگی سے لطف اٹھا رہی تھی. وائس 5:18 اور 19. اچھا تو کیا آپ نے خدا سے دعا نہیں کی کہ آپ کو استعمال کرے؟ جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہمیں استعمال کرے تو ہم سوچتے کہ وہ ہمیں کسی چرچ یا کسی منسٹری میں کام دے گا. لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اور اپنی تمام عمر جو خدا آپ سے کرنے کو کہتا ہے، اگر وہ آپ سے کچھ کرنے کو کہے، اگر وہ نہیں کہتا، اس پر بھروسہ کریں کہ وہ ابھی بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مشکلات میں سے گزرتے ہیں تو یہ بالکل درست ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسے نظر انداز کریں، بلکہ اس بات کو پہچانیں کہ کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے خلاف نہیں اور آپ کی مدد کر